بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 80۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، چھوئے گی، النار، آگ، الا، سوائے، ایامن، کچھ ایام کے، معدودتاً، گنے ہوئے۔ اور انہوں نے کہا، جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ قل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ سے، عہدن، کوئی وعدہ؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آگ ہمیں تھوڑے ہی دن چھوئے گی، پھر ہمیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ اس عقیدے کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا سمجھتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہم ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے۔ اس لحاظ سے جہنم جانے کی کل مدت 7 دن بنتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی ہے، اس لیے 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے۔ آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے بچ جائیں گے، انسان کو دنیا میں اپنی فکر کرنے سے، جواب دہی کے احساس سے اور نیک اعمال سے روک دیتا ہے۔ یہود کا عقیدہ خراب تھا، اس لیے وہ نافرمانیاں کر کے مطمئن رہتے۔ یہود کے اندر عقیدے کی خرابی کی وجہ سے سرکشی آ گئی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ نافرمانیاں کرنے سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں اور کوئی ہمیں پکڑنے والا بھی نہیں، اس لیے وہ نافرمانیوں پر مطمئن رہتے تھے۔ یہود نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی فخر سمجھتے تھے کہ ہماری نافرمانیوں پر ہمیں پکڑا نہیں جائے گا۔ وہ ان خوش گمانیوں میں مبتلا تھے۔ ایسے لوگ سچی دعوت کو گوارا نہیں کر سکتے، کیونکہ سچی دعوت ان کو اپنی میٹھی نیند اور میٹھے خواب خراب کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ سچی دعوت زندگی کے حقائق کو واضح طور پر سامنے لے آتی ہے، جس سے لوگ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، لہٰذا وہ ایسی دعوت پر تنقید کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے مخالف بن جاتے ہیں اور اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کے ایمان نہ لانے کے جو بھی اسباب قرآن پاک میں بتائے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر، سمجھ کر، جان بوجھ کر بدل ڈالتے تھے، اور وہ دو رخ کے تھے، یعنی منافق تھے، حق کو چھپاتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کتاب پر معاوضہ بھی حاصل کرتے تھے۔ عوام کے ایمان لانے کے جو اسباب تھے وہ یہ تھے کہ کتاب کے بارے میں بے بنیاد امیدیں رکھتے تھے، کتاب کے بجائے وہم و گمان پر چلتے، کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ تو یہ سارا کچھ تھا وہ ان کی آخرت کی خرابی اور ان کی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ان کا جو آخرت کا گھر ہے وہ ان کے لیے خرابی تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے ہی لیے ہے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ، ان سے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے، عہدن، کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن، اگر ایسا ہے، یخلف اللہ، اللہ تعالیٰ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، عہدہ، اپنے عہد سے۔ کیا تم تقولون، کہتے ہو وہ بات، اللہ، اللہ پر، ما لا، جو تم تعلمون، نہیں جانتے۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر لے رکھا ہے تو وہ وعدہ شکنی ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم ایسی بات کہتے ہو جس کی حقیقت سے خود ہی نا واقف ہو؟ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی بات لگانا سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑی برائی ہے۔ کیا رسولوں پر ایمان لا کر ان کی اطاعت نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے؟
اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ وعدہ جو ہے صاحب وعدہ کی نجات کا باعث بنے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں میں گر جائے گا وہ دوزخی ہے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسا معاملہ لگاتے ہو جس کا آپ کو خود کو علم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس دعوت کی صداقت دو میں سے ایک امر پر ہے۔ نمبر 1، یا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات کا عہد لیا ہوگا تب تو ان کا وعدہ درست ہے، یا یہ لوگ بہتان لگا رہے ہیں اور یہ عذاب اور رسوائی کے لیے کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔